الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب، محبت، ذوق، شوق کے ساتھ آنکھیں بند کر کے روضہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر محبت سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تربیت، مختصر تربیت اولاد اور اسلام، ہماری کلاس چل رہی ہے۔ اس کلاس کی خوبصورتی یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم نے جہاں ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں وہاں ہم اپنی تربیت کے متعلقہ، یعنی ہسبینڈ وائف، شادی کرنے والے لوگوں کے لیے یا شادی شدہ لوگوں کی تربیت کا بھی بہترین سامان موجود ہے۔ تو کل ہم اس جگہ پہنچے تھے کہ اگر مرد عورت کی بد اخلاقی، بد مزاجی، بد زبانی کی وجہ سے رشتہ برقرار رکھ نہ سکے، اس کو اگر طلاق دینے کی نوبت پیش آئے تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو ہر ممکن اس بات کا حکم دیا گیا کہ رشتے کو بچانا چاہیے، رشتے کو چلانا چاہیے۔ ہمارا دین اسلام ہسبینڈ وائف کے مقدس رشتے کو بچانے کے لیے ترغیب دیتا ہے، سمجھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اور وہیں پر اگر ہسبینڈ برے مزاج کا ہو، بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، ظالم ہو یا حقوق ادا کرنے والا نہ ہو تو اس صورت میں عورت کے لیے شریعت نے خلا کی گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے بھرپور کوشش کی اپنے گھر کو بسانے کی، لیکن آپ کا شوہر آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتی، آپ ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکیں گی، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اور اس کا راستہ عورت کے لیے خلا کا رکھا ہے۔ خلا کا راستہ یہ ہے کہ عورت کچھ مال دے دے، یا اگر مرد نے حق مہر دینا ہے اس نے نہیں پہلے ادا کیا، یا مرد نے کچھ مال اس کے ذمے ہے کہ وہ نہیں دے پا رہا تو وہ اس کو معاف کر دے، یا عورت اپنے پاس سے کچھ مال کی پیشکش کرے کہ یہ مال مجھ سے لے لیں، میرے ساتھ رشتہ ختم کر دیں۔ یہ عورت کے لیے بھی یہ آپشن رکھا ہوا ہے۔ اور اگر اس بات پہ شوہر راضی ہو جائے تو وہ مال لے کے اس کو خلا دے دیتا ہے تو یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مرد یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس بیوی کے ساتھ چلنا اب ممکن نہیں، میں اس کا حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس کی بہت ساری ریزن جیسے بد اخلاقی، بد مزاجی، بد زبانی، یا اور دین سے دوری کی بنیاد پہ سمجھا کے تھک چکا وہ دین کی طرف نہیں آ رہی، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر اگر شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میرا اس عورت کے ساتھ، اس بیوی کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے، یا میں اس کے ساتھ رہ کے میں اس کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا، تو اس صورت میں شریعت نے بھی طلاق کا آپشن رکھا ہوا ہے۔ ہماری ناسمجھی، ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خلا اور طلاق اتنا برا بن چکا ہوا ہے، اتنا برا بن چکا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ، ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، پوری فیملی پریشان ہو جاتی ہے۔ ایون کہ یہاں تک دیکھا گیا کہ بعض جگہوں پر عورت خلا لینا چاہتی ہے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار خلا لینے نہیں دیتے۔ کیوں؟
کہ وہ اس میں اپنی ذلت سمجھتے ہیں، وہ اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے عزتی ہو جائے گی، ہماری عزت نہیں رہے گی۔ اصل وجہ کیا ہے کہ دین سیکھا نہیں ہے، کہ دین سیکھا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی کو سیکھا ہوتا تو پتہ ہوتا کہ عزت اور ذلت کس چیز کا نام ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں اب خود ساختہ عزتیں بنا دی ہیں، خود ساختہ ذلتوں کے معیار بنا دیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے جو شریعت کے اندر جائز چیز ہے، ہم اس جائز کو اپناتے ہوئے، حلال چیز کو اپناتے ہوئے اپنی ذلت سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود سے ایک معیار بنایا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے خود سے ایک معیار بنایا ہوا ہے۔ خود سے معیار کیوں بنایا؟ ہمارے آس پاس غیر مسلم لوگ رہتے تھے، وہاں سے رسم و رواج لیے، وہاں سے چیزیں لی اور اپنے اندر بسا لی۔ شریعت کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگی، ان کو نہ سنا، نہ سمجھا، نہ سیکھا، نہ اپنایا، تو ہندوؤں کے رسم و رواج، سکھوں کے رسم و رواج، انگریزوں کے رسم و رواج کو اپنایا، ان کو سیکھا، انہی کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے عزت اور ذلت کا معیار خود ساختہ، یعنی ہندوؤں والا، انگریزوں والا، ہم نے ذلت اور عزت کا معیار اپنا لیا۔ اس کی وجہ سے پھر دین اسلام کی جو جائز چیزیں ہیں ہم وہ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس بات کو اچھے سے آج کی اس مجلس میں، سبق میں اچھے سے سمجھیں۔ پہلی بات ہے، ہسبینڈ کو بھی چاہیے، وائف کو بھی چاہیے کہ وہ بھرپور کوشش کریں رشتے کو اپنانے کی، رشتے کو بچانے کی، رشتے کو بنانے کی، رشتے کو مضبوط کرنے کی۔ لیکن اگر دونوں کے درمیان رشتہ نہیں بن پا رہا بھرپور کوشش کے باوجود، تو شریعت نے عورت کے لیے خلا کا حق رکھا ہوا ہے، مرد کے لیے طلاق کا آپشن رکھا ہوا ہے۔ اور اب اس جگہ پر جا کر ہم طلاق کو ایسا برا نہ سمجھیں، ایسی غلط چیز نہ سمجھیں، نہ ہی خلا کو۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو تو نہیں سمجھا سکتے، مردوں اور عورتوں کو تو نہیں سمجھا سکتے، کم از کم آپ لوگ جو آج کی مجلس میں سیکھ رہے ہیں یا آئندہ سیکھیں گے آن لائن، ان کے لیے یہ ضروری ہے وہ اس بات کو سمجھ کر سینے سے اپنا لیں، سینے کے ساتھ لگا لیں کہ طلاق، خلع اگر کسی نے صحیح راستے پہ جا کے لی تو ہم اس کو ذلت اور عزت کا معیار نہیں بنائیں گے۔ جی، ذلت اور عزت کا معیار جو شریعت نے راستہ بتایا، اسی میں ذلت بھی ہے، اسی میں عزت بھی ہے۔ یعنی شریعت نے جس چیز سے منع کیا کہ یہ غلط راستہ، یہ ذلت کا راستہ، وہ ذلت کا راستہ ہے۔ میرے معاشرے کے اندر کہ جو رسم و رواج ہیں وہ ذلت عزت کے معیار کو طے نہیں کرتی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عزتوں کا معیار تقویٰ ہے، اتباع سنت والا راستہ ہے، دین اسلام والا راستہ، یہ عزت والا معیار ہے۔ یہ بات سمجھنا ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ ایک واقعہ میں بار بار آپ کو سناؤں گا، سکھاؤں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھے۔ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منہ بولے بیٹے، عرب کے معاشرے میں، عرب کے رسم و رواج میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو منہ بولے بیٹے کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے کی شادی اپنے پھپھو کی بیٹی سے کروائی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد ان کے آپس کے معاملات نہیں بن پائے۔ دونوں نے ظاہر کوشش کی ہوگی۔ دیکھیں، ایک طرف ایک صحابی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ، اللہ اکبر۔ ہم کسی مولانا صاحب کے بارے میں سنتے ہیں نا، کسی عالم کے بارے میں، کسی اللہ والے کے بارے میں، تو پہلا جملہ ہمارے زبان سے کیا نکلے گا؟ یہ کیسے مولوی صاحب ہیں، یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی، یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ ان سے ان کی بیوی نے خلا لے لی۔ پلیز خدا کے لیے مولانا صاحب پر، کسی ولی پر انگلی اٹھانے سے پہلے دین اسلام کو پڑھ لیں، سیکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیڈیل اسوہ نمونہ ہیں ان کو ہم پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کروائی، اللہ اکبر۔ دیکھیں کون ہستی شادی کروا رہی ہے تو ان کے فیصلے میں برکت نہیں ہوگی، خیر و برکت نہیں تھی؟
یہ فقیر یہ سمجھتا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے بھی یہ سنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ جو اس طرح کے واقعات پیش آئے، یہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے پیش آئے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے پیش آئے ہیں کہ اگر ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں کوئی ایسی کمی کوتاہی آ جائے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہاں کیسا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی شادی کروائی اپنی پھپھو زاد بہن سے اور ان کو اپنا بہو بنایا۔ ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی، ایک صحابی ایک صحابیہ، نعوذ باللہ کیا وہ نفس پرست انسان تھے؟ نعوذ باللہ کیا وہ ہماری طرح ان کا کوئی نفس امارہ تھا؟ ان کا دل تو ایسا صاف ستھرا ہو چکا تھا، اس کے باوجود انسانیت جو انسانی فطرت ہے، انسانیت میں جو چیز ہوتی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر مزاج دوسرے مزاج کے ساتھ 100% ملے گا، وہ اس کے ساتھ کنفرٹیبل رہے گا، دونوں کا مزاج الگ الگ ہو سکتا ہے۔ تو ہاں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ان کے ساتھ نہیں ملا۔ حضرت زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مسئلہ نہیں تھا، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ان کے ساتھ نہیں ملا۔ ظاہر انہوں نے کوشش کی ہوگی، یقینی بات ہے انہوں نے کوشش کی ہوگی، ایسا تو نہیں کہ وہ ان کا ایک حضرت زید نے کہیں منہ بنایا نعوذ باللہ اور ان کو برا لگ گیا اور انہوں نے وہ جذبات میں آ کے کہا کہ میں نہیں شادی، میں نے طلاق لینی ہے، ایسی بات تو نہیں ہوئی ہوگی۔ ان لوگوں نے ان حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتی، میرا ان کے ساتھ محبت کا رشتہ برقرار نہیں رہ رہا، تو ظاہر ہے ہسبینڈ وائف کے اندر محبت کا رشتہ نہ ہو، عزت احترام کا رشتہ نہ ہو تو پھر حقوق ادا نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو بہرحال لمبی بات ہے، مختصراً بات یہ کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا کہ انہوں نے بھی حضرت زید کو فرما دیا زید زینب کو طلاق دے دو، زید زینب کو طلاق دے دو۔ ہمارے معاشرے میں جو طلاق اور خلع کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے اور باندھنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، آپ کے ساتھ زندگی میں ایسا ہو یا آپ کے بچوں میں یا آپ کے ارد گرد میں کوئی ایسا ہو، اس کے پاس اس کی بات سننی چاہیے، سمجھانا چاہیے اس کو، لیکن اگر بات سننے کے بعد سمجھانے کے بعد بھی وہ الگ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ہے نا، ہم پکڑ کے باندھتے ہیں، رسی سے باندھتے ہیں نا کہ نہیں نہیں بیٹا مر جاؤ، تمہاری لاش واپس آنی چاہیے۔ ہم نے خود ایسی باتیں سنی ہیں، معذرت، بیٹا آپ کی لاش واپس آنی چاہیے۔ بیٹے کو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، پڑھی لکھی لڑکی ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، ڈاکٹر لڑکی تھی، فلاں تھی، سائنس پڑھی ہوئی تھی، یہ تھی وہ تھی فلاں۔ اور اسی طرح بیٹیوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں اتنا بڑا انسان ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، تو لوگ کیا سوچیں گے، ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ اور لڑکی بیچاری خود اپنے اندر اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے طلاق ہو گئی تو لوگ کہیں گے کہ اچھا ایک ڈاکٹر کی بیوی تھی، ایک انجینئر کی بیوی تھی، آپ فلاں کی بیوی تھی، ایک مولوی صاحب کی بیوی تھی، فلاں کی تھی، اور آپ الگ ہو گئی ہیں، آپ کو طلاق دے دیے، او ہو آپ تو پرلے درجے کی دنیا کی گناہگار ترین عورت ہیں۔ تو جب یہ والی ہماری سوچ ہوگی تو پھر شیطان ہمارے ساتھ کھیلے گا، ہمارا نفس ہمارے ساتھ کھیلے گا اور ہمیں عزت والی زندگی گزارنے نہیں دے گا، ہمیں سکون والی زندگی گزارنے نہیں دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ واقعی نئی صورت بن رہی تو آپ علیہ السلام نے حضرت زید کو خود فرما دیا کہ زید طلاق دے دو، سفارش کر دی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصراً طلاق دے دی۔ اور اس کے بعد عجیب و غریب بات یہ کہ کیونکہ رسم و رواج کے خلاف کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں کہتے ہیں ہمارے معاشرے کی بھی روایات ہیں، ہمارے معاشرے کی روایات اگر دین اسلام کے تابع ہیں تو وہ دل و جان سے قبول ہیں، اور اگر دین اسلام کے خلاف اگر ان کو سمجھا جا رہا ہے اور دین اسلام میں اس روایت کے برخلاف کوئی اور دین بات سمجھا رہا ہے تو ایسی روایت کو اٹھا کے جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہیے۔